السلام علیکم دوستو، میرا نام عدنان رؤوف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس پہ ہم ٹریولنگ کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوشل ایشوز بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ معاشرے کے حساس پہلوؤں کو پسند کرتے ہیں کہ ان ٹاپکس پہ بات سننا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، رائے دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے۔ آپ کی دعاؤں سے ہمارے 30,000 کے قریب ویوز ہو چکے ہیں، اس میں بہت ساری مبارکباد بھی ملی ہے۔ ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے فون کر کے بھی مبارکباد دی۔ اچھا جی، آج کے ٹاپک جو ہے یہ اس کا تعلق بھی ہماری سوسائٹی سے، ہمارے بچوں سے۔ استاد کا درجہ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بہت اونچا ہے اور ہونا بھی چاہیے، وہ ہمیں قابل بناتے ہیں۔ لیکن استادوں کی کوئی اکیڈمی نہیں ہے جہاں سے استاد ویریفائڈ ہو کے باہر آئے۔ کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہماری زندگی میں ہمارے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور میں اس کا اظہار برملا ان کے سامنے کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ اس میں ہمارے بچے بھی خوش نصیب ہیں، ان کے ایک ٹیچر انہیں پڑھانے آتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سر، وہ تمام بچے جو پڑھ رہے ہیں آپ سے، وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے وقت نکالتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں۔ ان کا پڑھانے کا جو انداز ہے، پیشن ہے، ایک خاص پیشن ہے ان کا پڑھانے کا۔ دن میں 2 مرتبہ بھی بعض صاحب آ جاتے ہیں پڑھانے، چھٹی والے دن بھی پڑھانے آ جاتے ہیں۔ تو استاد کے درجے کو میں کسی طور پر اس ویڈیو میں کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میری کوشش ان لوگوں کی ہے جو حادثات میں استاد بن جاتے ہیں۔ استاد بننے کے لیے اس میں دینے کی صلاحیت ہونی چاہیے، توفیق ہوتی ہے پروردگار کی طرف سے کہ وہ بانٹنے والا ہو، کشادہ دل ہو، تحمل مزاج ہو، کشادہ نظر ہو، تنگ دل نہ ہو، تنگ نظر نہ ہو۔ یہ سب باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ کوئی یہ رائے ہے کہ کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں، ہمارے شہروں میں کئی مدارس ایسے ہیں، کئی ہمارے اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پر ویڈیو ان کی شیئر ہوئی ہے، جہاں پر وہ بچوں کو بے تحاشا مار پیٹ کر رہے ہیں۔ اور کچھ جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اس بچی کی مار پیٹ کی ویڈیو کے بعد وہ بچہ انتقال کر گیا۔ اس کی ماں روتی گئی کہ بچے کو 3 دن سے بخار تھا، آج اس نے کہا میں بہتر ہوں، میں جاتا ہوں اسکول، اور وہ اسکول گیا اور وہ اس کی لاش واپس آئی۔ میری خود آپ بیتی ہے کہ میں بچپن میں اپنے بھائی کے ساتھ مسجد کی طرف رواں دوا تھا کہ بھئی وہ میرا ایڈمیشن کرایا جائے قرآن پاک پڑھنے کے لیے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور ایک بچہ استاد جی کے سامنے بیٹھا ہے۔ استاد جی اس آدمی کو کہتے ہیں جو معلم، جو پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اس پڑھتے پڑھتے اچانک انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑا اور اپنی دونوں رانوں کے درمیان میں اس کو کھینچ لیا، اور لکڑی تھی ایک ٹال کی، سب سے زیادہ اس پہ کانٹے ہوتے ہیں، پانس لگی ہوتی، ذرا دھر انہوں نے اس کی کمر پہ پٹائی شروع کر دی۔ یہ مناظر آپ نے بھی بہت جگہ دیکھے ہوں گے۔ میرے تو آواز باختہ ہو گئے۔ میں جو اس دن ہاتھ چھوڑا کے اپنے بھائی سے بھاگا، میں اس کے بعد تو کبھی مسجد کو استاد صاحب سے پڑھنے نہیں گیا۔ ایک ویڈیو میرے ساتھ شیئر ہوئی، میرے ویورز ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ ایسا کریں، اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں۔ وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کافی دیر تک میرے بھی ہاتھ پاؤں کانپتے رہ گئے کہ کیا صرف سبق نہ سنانے پر، مدرسے نہ آنے پر، اسکول کی چھٹی کرنے پر، کیا کسی بچے کو اس حد تک مارا پیٹا جائے کہ اس کا دم ہی نکل جائے، اس کا انتقال ہو جائے؟ اس کی ماں نے کہا تھا 3 دن بخار تھا بچے کو، چوتھے دن اس نے کہا میں بہتر ہوں، آج میں اسکول جاتا ہوں، اور واپسی پہ صرف مجھے اس کی لاش موصول ہوئی۔ کیا قصور ہے اس ماں کا جس نے اس بچے کو ایک انسٹیٹیوشن میں بھیجا اور اس انسٹیٹیوشن میں بچے کی جان ہی لے لی؟ آپ کو اور مجھے، حکومت کو، اور ہمارے تعلیمی ادارے کو، ہمارے ایجوکیشن ڈائریکٹرز کو، ہمارے دینی مدارس کے علماء کرام کو یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی تشدد کی جو پالیسی ہے مدارس کے اندر، اسکولوں کے اندر، چھوٹے اسکولوں کے اندر،
اس کو ختم کیجیے.